لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کرایا ہے تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیوں کا دیدار آپ کو کرا دیں۔ ہر آسمان کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں رکھی ہیں ان کا آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی بھی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ مقام سدرۃ المنتہا پر بیر کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ بعض لوگ ہیں جو شک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا، معراج میں بھی اللہ کی ذات کو رسول اللہ نے نہیں دیکھا۔ ایسے 5 وقتوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں لے کر کے امت کے لیے آئے اور ارشاد فرمایا میرے لیے معراج تو یہ ہے کہ میں خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچا اور میرے بندوں کی نماز الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اولادہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، مصلیان کرام، نوجوان عزیزوں اور دوستو، پردہ نشین بائی فت خواتین، ماؤں اور بہنوں، خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا و سید الکل سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا خصوصی اور عظیم الشان اعزاز عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دیتے ہوئے معراج اور اسراء کے معجزے سے جو شرف یاب فرمایا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی رات کے ایک مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ بالیقین اللہ تبارک و تعالی بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے تو اپنی سبحانیت اور اپنی قدوسیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے، تمام نقائص سے بالکل پاک و صاف ہے۔ وہ پاک ہے، وہ سبوح قدوس کے مقام و منزل پر ہے، لیکن اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسی کے قدرت کی ایک نمود یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندے خاص یعنی اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کرائی رات کے ایک مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے دنیا تک کے سفر کی بات کہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور وہ بھی رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔
واقعی معراج کو سمجھنے سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں مختصر سے انداز سے رکھنا ضروری ہے۔ جب کہ 27ویں تاریخ تھی، اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ کفار کی ایذا رسانیاں اپنے پورے زور و شور پر تھی۔ مٹھی بھر چندے مسلمان تھے اور طرح طرح کو ان کو ستایا جاتا تھا۔ خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی جاتی تھی۔ بڑے نازک حالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کے 2 کلمات کہنے والی 2 عظیم ذاتیں تھیں، جو عظیم شخصیتیں، ایک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور دوسری آپ کے چچا سیدنا ابو طالب، جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا پورا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کی مکمل حمایت کی۔ یہ دونوں عظیم شخصیتیں اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو چکا تھا اور حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کوئی بڑا پرسان حال نہیں تھا جو آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا۔ یوں تو صحابہ کی ایک مختصر جماعت تھی، لیکن قوم کا کوئی ایسا با اثر رئیس اور سردار انسان جو پورا روب و دبدبا رکھتا ہو اپنے قوم میں، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے اپنی آواز بلند کر سکتا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دل گرفتہ ہو گئے، اور اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا، کہ وہاں کے جو رؤساء ہیں، قبیلہ ثقیف کے جو بڑے مالدار اور بڑے با اثر قسم کے رؤساء ہیں، اگر وہ میری تائید کریں یا وہ مجھے اپنے جوار میں لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلام کا کام پھر بھی کچھ نہ کچھ آسان ہو جائے گا۔ لیکن قبیلہ ثقیف کے رؤساء نے طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسا بہیمانہ سلوک کیا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی دکھ بھری داستان رکھتا ہے۔ وہاں سے واپس آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہی ملول، بڑے ہی غمزدہ رہا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب خاص میں بلا کر کے آپ کو معراج سے شرف یاب فرمایا، اس دن خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بڑی افسردگی تھی۔ نبوت کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہے۔ اس بوجھ کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار سوچ رہے تھے کہ اس کی ادائیگی اب کیسے ہوگی۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ مٹھی بھر جو چندے مسلمان ہیں وہ نہایت کمزور اور سماج کے نہایت پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی آواز میں وہ دم نہیں جو بڑے بڑے رؤساء کے اندر ہوا کرتی۔ بڑے دل گرفتہ اور بڑے ملول تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس رات سے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے، اس رات کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ تھے، اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لے گئے اور وہیں آپ آرام کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کسی کمرے کے اندر کہ اچانک حضرت جبریل امین
ساتھ میں 50,000 فرشتوں کا ایک وفد لے کر کے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں حرم کعبہ کے اندر۔ جی ہاں، 50,000 فرشتوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں آپ کی مشایعت کرنے کے لیے، جلووں میں حاضر ہونے کے لیے آ گیا ہے، اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں حضرت جبریل امین۔ اور جس سواری پر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرانی ہے، وہ سواری بھی ساتھ میں ہے۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ براق کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین اس براق کو اپنے ساتھ لائے تھے معراج کرانے کے لیے۔ اس کی طاقت، اس کی قوت کا یہ عالم کہ بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے اس کی رفتار سے کہیں زیادہ اس کی رفتار، بجلی کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کی قوت سے کہیں زیادہ اس کے اندر قوت۔ ہم لوگوں کے علاقے میں سڑکوں پر جو بجلی کا تار ہوتا ہے وہ 22,000 وولٹیج کا ہوتا ہے، اور زمین پر ٹوٹ کر گر جائے اور کسی کے اوپر گر جائے تو اسی وقت وہ آدمی کوئلہ ہو جائے گا۔ یہ بجلی کے کرنٹ کا بہت معمولی سا حصہ ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ سڑکوں پر بجلی کا جو ننگا تار ہوتا ہے وہ 22,000 وولٹیج کا ہوتا ہے۔ اور منبع نور سے جس نے بجلی کو کشید کیا ہو، اس کی طاقت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی برق رفتاری کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی صورت اور رفتار کا کیا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکرانے سے ایک بجلی پیدا ہوتی ہے موسم بہار میں اور موسم برسات میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ بارش کے دنوں میں آسمان پر بادل جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو بجلی کوندتی ہے، اس کے اندر سے تیز روشنی نکلتی، اس کی رفتار کتنی ہے؟ حد نظر سے کہیں آگے، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ایک حد نظر سے آگے پہنچ جاتی، کوئی اسے گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی اس بجلی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے معراج کی شب میں جس جانور کو بھیجا تھا اس کی رفتار کے بارے میں خود سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اس کی رفتار بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ، اس کی قوت اور طاقت بجلی کی قوت اور طاقت سے کہیں زیادہ، اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں انسان کے دیکھنے کی آخری سرحد ہوتی ہے۔ ہم آسمان پر نگاہ اٹھاتے ہیں، ہم کہاں تک دیکھ لیتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی نگاہوں کو آسمان پر اٹھاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری نگاہ کی حد ہے، یہ ستارے کتنی مسافت اور کتنی دوری پر ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ہر قدم، براق کا ہر قدم اتنی تیزی وہاں پڑتا ہے جہاں انسان کے دیکھنے کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ براق کے اندر کیا قوت ہے، وہ کیا طاقت ہے، اور کیا سرعت ہے، کیا برق رفتاری۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبریل امین 50,000 فرشتوں کے جلووں میں جو جانور کو لے کر کے آئے اس کا نام ہے براق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نے آہستہ سے اٹھایا، جگایا، حرم کعبہ میں لائے، لانے کے بعد جو ملائکہ مقربین تھے، جو فرشتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے استقبال کیا، آپ کو سلام عرض کیا اور یکسب بستہ کھڑے ہو گئے حرم کعبہ کے اندر۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اپنی بارگاہ خاص میں وہ آپ کو بلا کر کے آپ کا اعزاز کرانا چاہتا ہے، یہ سواری آپ کے لیے حاضر ہے، اس پر سوار
سوار ہو جائیے۔ ساتھ میں ہم لوگ مشایعت کرنے کے لیے حاضری ہوئے ہیں۔ یہاں سے پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوگا۔ وہاں مسجد اقصی کے اندر بہت سارے انبیاء کرام اپنی ارواح طیبات کے ساتھ موجود ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام آپ کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا پہلا سفر، یہ روحانی سفر، آپ کا پہلا روحانی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوگا۔ آپ کو وہاں قدم رنجہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام جو وہاں موجود ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو ان کی امامت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ براق موجود ہے، اس براق پر آپ سوار ہو جائیے۔ یہ براق آپ کو لے کر کے ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے گا۔ وہاں آپ کا کام ہے تمام انبیاء کرام کی امامت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، براق پر سوار ہوتے ہیں، لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جاتے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ لیکن راستے میں جو عظیم مناظر تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس دنیاوی سفر کے درمیان بھی جب آپ براق سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو آپ نے دیکھا ایک قصب احمر کے اوپر، اور بغور دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی بھی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے بڑھے آپ، مسجد اقصی میں پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کے اندر جبریل امین نے اپنی انگلی سے ایک سوراخ کیا۔ ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے جبریل امین نے سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے براق کی لگام کو، اس کی رسی کو اسی سوراخ کے اندر باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف آگے بڑھے۔ یہ وہی مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بکثرت انبیاء کرام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سبوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا اور اہلا وسہلا مرحبا کہا، اور کہا نماز کے لیے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھیے، ہماری امامت فرمائیے۔ وہ امام رسول ہیں، امام انبیاء ہیں۔ تمام صحابہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر اولو العزم انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام تشریف فرما، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امامت میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، جبریل امین نے توجہ ہوئی، کہا یا رسول اللہ، دنیا سے دنیا تک کا سفر ختم، دنیا سے دنیا تک کا سفر ختم، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ختم۔ اب آپ کو اس دنیا سے اٹھ کر کے اس دنیا کے سفر کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور اس کے لیے یہی سواری کو براق کا نام دیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا براق کے ذریعے سے کہاں چلنا ہے؟ پہلے کہا پہلے آسمان پر، کہا پھر کہا ایسے ہی ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان تک، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مقام خاص ہے یعنی سدرۃ المنتہی، وہاں تک تو میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا اور آپ کی ضیافت کروں گا۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی کو لے کر کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں دیگر انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب چھٹویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ہر آسمان کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں رکھی ہیں ان کا آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔
کہیں جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، کہیں دوزخ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، کہیں کسی آسمان کے عجائب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کیا کیا آپ کی نگاہوں نے دیکھا اور جبریل امین نے کن کن چیزوں کو آپ کو دکھایا، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کرایا ہے تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیوں کا دیدار آپ کو کرا دیں۔ عظیم عظیم نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مختلف آسمانوں کے اندر کی ہے۔ اس کے بعد جبریل امین مقام سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں جبریل امین رہتے ہیں۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ مقام سدرۃ المنتہا پر بیر کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ سدرن کے معنی بیر ہوتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا میں بیر کا ایک اتنا بڑا درخت ہے کہ وہ پورا مقام اس ایک ہی درخت کے سائے سے کور کیا ہوا، اس کا سایہ پورے سدرۃ المنتہا پر ہے۔ وہیں جبریل امین رہتے ہیں، اور اس درخت کے ایک ایک پتے سے کئی کئی رنگوں کے نور ہمیشہ جھلملاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا نورانی درخت ہے وہ بیر کا۔ ہمارے دنیا کے بیر، اللہ کے نبی نے صرف مثال دے دی کہ وہ بیر کا درخت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کے ہر پتے کے اندر سے ہمہ وقت رنگ برنگے نور کی ہمیشہ جوت نکلتی رہتی ہے اور پورے کے پورے ماحول کو منور کرتی رہتی ہے۔ جبریل امین اسی سدرۃ المنتہا کے سائے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا جب کوئی حکم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے حکم کرتا ہے، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے سنتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی جبریل امین کو کبھی بھی اجازت ملی ہی نہیں، اس سے آگے جبریل امین نہیں بڑھے۔ ان کی آخری منزل، ان کی حد سدرۃ المنتہا۔ ساتوں آسمان کے عجائب کو جبریل دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہر جگہ کے احوال کو معلوم کر سکتے ہیں، ہر جگہ کی مخلوقات سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سدرۃ المنتہا کے آگے کیا ہے، اس کا علم نہ جبریل کو ہے، نہ اس سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوئی کوشش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں جبریل امین جب سدرۃ المنتہا تک لے گئے تو کہا ہماری آخری حد یہی ہے، یہاں سے ہماری حد ختم۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی حد یہاں سے ختم نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آگے بھی آپ کو جانا ہے، لیکن اب میری مشائعت میں نہیں جانا ہے، اب میری طاقت پرواز نہیں ہے کہ اس سے آگے میں بڑھ سکوں۔ اگر یکسر موئے برتر پرم بسوزت تجلا بسوزت پرم۔ جبریل کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی کی تابانیاں میرے تمام پروں کو بالکل جلا کر کے راکھ کر دیں گے۔ اس سے آگے میں نے بڑھنے کی کوشش کی تو جلال الہی کی تابانیاں میرے پروں کو جلا کر کے بالکل راکھ کر دیں گی، میں یہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تمام وسائل خط ذات الہی کے اوپر حجابات، رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب اور قریب آؤ، میرے محبوب اور آگے بڑھو۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، جبریل کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب آپ جانے اور آپ کا پروردگار جانے۔ ادھر رب کی طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے میرے محبوب میرے قرب خاص میں آ جاؤ۔ رب کی یہ ندائے غیبی سن کر کے جبریل امین آگے بڑھے، حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فقابا کا حسین او ادنا، بس اتنا فاصلہ اللہ کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان رہ گیا جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم۔
دو کمانوں کا فاصلہ. تیر کمان، تیر والا کمان ہوتا ہے نا، دھنوش جس کو بولتے ہیں. اللہ نے جو ہے اسی کمان کی مثال دی ہے کہ ایک کمان عرب میں جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی، بس سمجھ لو کہ اس کی دونا یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رب کے درمیان اور رب کے بندے خاص سرکار محمد رسول اللہ کے درمیان باقی رہ گیا. اپنے قرب خاص میں رب نے بلایا. اور یہی چیز معراج کی سب سے بڑی بات ہے. وہاں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر سے بہت سارے حجابات کو اتار کر کے اپنا دیدار کرایا. جی ہاں، رب قدوس نے اپنا دیدار کرایا. پورے یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں. بعض لوگ ہیں جو شک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا. معراج بھی اللہ کی ذات کو رسول اللہ نے نہیں دیکھا. لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خداوند قدوس کا دیدار فرمایا ہے. اسی روایت کی روشنی میں اور مستند کتابوں میں یہ روایت آئی ہے جس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ رب کائنات کا دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک مرتبہ اپنی نگاہ بصارت سے کیا ہے معراج کی رات، اور ایک مرتبہ اپنے دل کی نگاہوں سے کیا ہے اس دنیا کے اندر. جب روایتیں موجود ہیں تو بھی انکار کی گنجائش کہاں؟ روایتیں موجود ہیں تو انکار کی گنجائش کہاں؟ اور اللہ نے بلایا کیوں تھا؟ ایک بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے، کس لیے اللہ نے بلایا تھا؟ بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کچھ خاص دکھانا. اور رب نے اگر خود اپنے کو دکھا دیا تو اس سے بڑی کیا چیز؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی آرزو، خواہش و تمنا تھی کہ کاش خداوند قدوس مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور رب کی بارگاہ میں اس بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دنیا میں التجا بھی کی تھی. کہا تھا حضرت موسیٰ نے رب ارنی، رب قدوس تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اگر اتنی ہی تمنا ہے تو میں طور پہاڑ پر اپنی ایک ادنا سی تجلی ڈالتا ہوں، دیکھ لینا کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے. طور پہاڑ کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کوہ طور پر اپنی ایک ادنا سی تجلی جب ڈالتا ہے تو طور پہاڑ ریزہ ہو کر کے پھٹ گیا. اس کی چٹانیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی اور لڑک گئی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور ایک چیخ مار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. رب کو دیکھا نہیں، دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ کلیم اللہ ہونے کا شرف رکھتے ہیں، لیکن حضور ہمارے آقا و مولا اللہ کو دیکھنے کا شرف رکھتے ہیں. بہت بڑا شرف. اور اللہ نے اپنی دیداری کے لیے اتنا بڑا یہ سفر کرایا تھا. یہی اس کی خاص بات تھی. اور مزے کی بات ہے، ایک اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ کم از کم وہ 5 مرتبہ گئے. موسیٰ علیہ السلام رب نے بلایا، اپنا دیدار کرایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. آپ لوگوں نے 12 سنا ہے علماء کرام کی زبانوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقتوں کی نماز فرض کی تھی. نماز کا یہ تحفہ لے کر کے حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرے 6 آسمان تک، موسیٰ نے کہا رب کی بارگاہ میں گئے تھے یا رسول اللہ، وہاں سے کیا تحفہ لائے؟ رسول اللہ نے کہا 50 وقتوں کی نمازوں کا تحفہ میری امت کے لیے ملا ہے. کہا میں نے بنو اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، 50 وقت کی نماز دن بھر میں تم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کم کرا دیجیے. 50 وقت کی نماز، دن بھر نماز، ایک طرح سے نماز پڑھنا ان کے اوپر فرض ہوگا، نہیں پڑھ پائیں گے، چھوڑ دیں گناہگاروں.
کم کرا دیجیے، رب کی بارگاہ میں جائیے، واپس جائیے۔ کہا مجھے بڑا تجربہ ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوں کہ جا کے کم کرا لیجیے۔ رسول اللہ گئے، پہلی مرتبہ گئے، واپس آئے، 50 نماز کا تحفہ لائے۔ اب حضرت موسیٰ پھر بھیج رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر ملاقات کر رہے ہیں، پھر گفتگو کر رہے ہیں، پھر مشاہدہ کر رہے ہیں، پھر دیدار کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا مشاہدہ ہوا، دوسری ملاقات ہوئی، دوسری گفتگو ہوئی۔ اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذہن میں رکھ کر کے جو ہے رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب قدوس میری امت بڑی ناتواں ہے، بڑی کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نماز میں کچھ تخفیف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 50 کی جگہ 40 کر دیا۔ پھر آئے واپس، موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا ارے 50 سے 40 ہو گئے، 10 رکعت کم ہو گئی۔ کہا نہیں یہ بھی بہت ہے۔ تو موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت ہے، نہیں پڑھ پائیں گے، پھر واپس جائیے۔ اللہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، رسول اللہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب جا رہے ہیں، یہ تیسرا دیدار ہو رہا ہے، تیسری گفتگو ہو رہی ہے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، عرض کر رہے ہیں الہ العالمین میری یہ امت بڑی ضعیف ہے، بڑی ناتواں ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی کم عمر لے کر کے آئی ہے، الہ العالمین ان کی نمازوں میں کچھ اور تخفیف فرما دو۔ کہا اچھا چلو 40 کی جگہ 30 کیا، 30 ہو گئی۔ بڑی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے کہ چلو 50 سے 30 20 رکعت نماز کم ہو گئی۔ پھر چھٹے آسمان سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے روکا، رکو کیا ہوا؟ کہا بس 30 ہو گئی۔ کہا 30 بھی بہت ہے، نہیں پڑھیں گے۔ پھر جا کر کوشش کیجئے، رب کی بارگاہ ہے، وہاں کچھ بھی عرض کیا جاتا ہے وہاں قبول ہوتا ہے۔ بڑی ہمت دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہا یا رسول اللہ تو جائیے، کم کرا لیجئے، میں جانتا ہوں آپ کی امت 30 وقتوں کی نماز پڑھے گی نہیں۔ آپ پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر رسول اللہ پھر بارگاہ رحیم پہنچتے ہیں، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین میری امت کے لیے 30 وقت کی نماز بھی بہت بھاری ہے، الہ العالمین کچھ اور کم کر، 30 بھی بھاری ہے تو 20 کر لو۔ پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا کہ نہیں اور کم کرائیے، گئے پھر کہے کم کرایا 10۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ 10 بھی بہت ہے، کم کرائیے، ایک مرتبہ چلے جائیے۔ گئے 10 کی جگہ 5 ہو گئے، اور 5 پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن نہیں تھے۔ کہا دیکھیے 5 وقت کی نماز ہے تو بہت مختصر، بہت کم ہے، جو بڑے نیک لوگ ہیں وہ تو بڑی پابندی سے پڑھیں گے، لیکن سب سے یہ بھی نہیں نبھے۔ پوری امت کے لوگوں کو اگر خیر خواہی چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ آؤ جائیے، ہو سکتا ہے کچھ اور کم ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب رب کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ جا کر کے میں نمازوں کو کم کرا چکا ہوں کہ اب میری ہمت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، 5 وقت کی نماز میں نہیں ہماری امت پڑھے گی، بالکل پڑھے گی۔ تو اس طرح سے 5 وقتوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں لے کر کے امت کے لیے آئے، اور ارشاد فرمایا میرے لیے معراج تو یہ ہے کہ میں خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچا، اور میرے بندوں کی نماز معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں سجود ہو جائیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز ہم مسلمانوں کی معراج ہے، یہ نماز ہم مسلمانوں کی معراج ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب سے کلام کرتے ہیں، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کی رٹ لگاتے ہیں، تو رب قدوس سے گویا ہم کلام کر رہے ہیں، رب قدوس کی بارگاہ میں ہم اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اگر رب قدوس ہمارے ان سجدوں کو اور سجدوں کو کلمات کو قبول فرما لے، یہ ہماری نماز کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ نماز کا تحفہ، یہ معراج بہت عظیم معجزہ ہے، بلکہ تمام پیغمبروں کو جتنے معجزے ملے ہیں ان تمام معجزوں میں اگر سب سے عظیم کوئی معجزہ ہے تو معجزہ معراج ہے، جو ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔
اس مہینے میں خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میں نے مختصر سا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔